السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آصف علی خان۔ اکثر والدین کے یہ سوالات آتے ہیں کہ بچہ 1 سے لے کر 4 سال تک کے جو بچے ہیں، جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، جب یہ چیختے ہیں تو والدین پریشان ہو جاتے ہیں اور پھر سوالات پوچھتے ہیں کہ آخر کیوں میرے بچے نے ہاتھ اٹھانا سیکھ لیا، وہ مجھے مارتا ہے، اور خاص طور پر جب مہمان آتے ہیں تو زیادہ بدتمیزی دکھاتا ہے کہ مہمان آتے ہی بچے اچانک سے شیطان ہو جاتے ہیں۔ ایسے سچویشن میں کیا کیا جائے؟ سب سے زیادہ تو وہ اس بات سے پریشان ہوتے ہیں اور پوچھتے ہیں کیا یہ بدتمیزی ہے؟ تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ بدتمیزی نہیں بلکہ یہ سیکھنے کا ایک عمل ہے۔ 1 سے 4 سال تک کے بچے یہ سوشل بیہیویئرز کو سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ ہمیں کیسا بیہیو کرنا ہے، کس انوائرمنٹ میں کیسا بیہیو کرنا ہے، تو چونکہ ان کو پتا نہیں ہوتا تو یہ ہاتھ پیر چلاتے ہیں۔ بالکل اسی طریقے سے جیسے جب بچہ شروع میں جب پیدا ہوتا ہے اور اسے بھوک لگتی ہے تو وہ آپ کو بتاتا تھوڑی ہے مما بھوک لگی، اس کو نہیں پتا کہ مجھے کیسے اس سچویشن میں بیہیو کرتا ہے، وہ روتا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو بھوک لگی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ خوش ہو کے ہاتھ پیر چلا رہا ہوتا ہے، جس کو آپ بڑا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت وہ کوئی نہیں پوچھتا کہ میرا بچہ خالی ہنسنا چاہیے، ہاتھ پیر کیوں چلا رہا ہے، تو وہ اس کو پتا نہیں ہے کہ اسے اس خوشی کا اظہار کیسے کرنا ہے، تو وہ اپنے ہاتھ پیر اسمائل ہر طرح سے وہ اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا ہے۔ تو جس طرح وہ لفظوں کی جگہ ہاتھ سے ایکسپریس کرتا ہے، بالکل اسی طریقے سے جب مہمان آتے ہیں تو بہت سارے بچے اوور ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ روٹین سے ہٹ کے ایک چیز ہو رہی ہوتی ہے، اس اوور ایکسائٹمنٹ میں بعض بچے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو جاتے ہیں، بعض بچے انکمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اور اریٹیٹ ہونے لگ جاتے ہیں، ان کو نہیں پسند آ رہا ہوتا وہ ماحول۔ اس سچویشن میں 3 کام ہیں جو آپ کو نہیں کرنے اور 3 کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ پہلا کام وہ یہ کہ بچے کو ڈانٹنا یا مارنا نہیں۔ اس سچویشن میں اکثر والدین خود اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ وہ والدین جو اپنی مینٹل ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے وہ بہت زیادہ جذباتی ہوئی بھی ہوتی ہیں۔ بہت ساری والدین خود بیچاری ذہنی صحت کا شکار ہوتی ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، اور وہ بچوں کو مار رہی ہوتی ہیں، پیٹ رہی ہوتی ہیں، واش روم میں لے جا کے بند کر رہی ہوتی ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ بچے نے اتنا برا نہیں کیا ہے، بیسیکلی آپ خود فرسٹریٹ ہیں، خود اینگر اور اسٹریس اور ڈپریشن سے گزر گئی ہیں، اس لیے اس کی چھوٹی سی بات بھی آپ کو بری لگ رہی۔ دوسرا، والدین کیا کرتے ہیں، خاص طور پہ والدین کہ بچوں کو فوری طور پہ کرٹیسائز کرنے لگ جاتی ہیں، تم تو ہو ہی ایسے، تمہارے ابا نے بھی مجھے تنگ کیا ہوا ہے اور تمہارے ساتھ یہ مسئلے ہیں، تم تو ہمیشہ یہی کرتے رہتے ہو، میری زندگی عذاب ہوئی ہوئی ہے۔ اس طرح کے جملے آپ بچوں کے سامنے بار بار دہراتے ہیں، وہ 1 سال کا، 2 سال کا، 3 سال کا یا 4 سال کا بچہ مستقل اس طرح کے جملے سن رہا ہوتا ہے، اور اسی سطح پہ یعنی اس ایج میں اس کی ویسے ہی مائنڈ کی پروگرامنگ چل رہی ہوتی ہے، اور وہ مان لیتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ میں بھی ایسا ہی ہوں، میرا خاندان بھی ایسا ہے، میرا باپ بھی ایسا ہے، ہم تو ماں کی نظر میں ہم ہیں ہی سب برے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دہرانا آپ نے بند کرنا ہے۔ یاد رکھیے، ہر نیگیٹو ورڈ جو آپ بچے کو بولتے ہیں یا اپنے آپ کو بولتے ہیں یا سوچتے ہیں، آپ کی ایک سیل ری پروگرامنگ اسٹیج میں ہوتا ہے، اور آپ اپنے سیلز کو، اپنی باڈی کو اس انداز میں ری پروگرام کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ کا کہا ہوا ہر نیگیٹو ورڈ سب سے پہلے آپ کے اپنے اوپر اثر ڈال رہا ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے دین نے کہا ہے بدگمانی بھی نہیں کرو، یعنی کسی کے بارے میں برا سوچو بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ اس کو تو بعد میں اثر ہوگا، آپ پہ پہلے اثر ہوتا ہے جب آپ برا سوچتے یا برا بولتے ہیں۔ تیسری غلطی جو نہیں کرنی وہ یہ کہ لوگوں کے دباؤ میں آ کے ایسے ٹائم پہ، اب مہمان آئے ہوئے، بچے نے آپ کو تھپڑ لگا دیا، آپ نے اپنی انا کو تسکین دینے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے، سچویشن کو ہینڈل کرنے کے لیے آپ نے بھی 2 تھپڑ لگا دیے یا اٹھا کے باتھ روم میں بند کر، ٹھیک ہے، تاکہ مہمانوں پہ پریشر جائے کہ میں بڑی سخت ماں ہوں۔ اب 3 کام ہیں جو آپ کو کرنے ہیں۔ پہلا، نرمی سے آپ نے اس کا ہاتھ روکنا ہے اور اس کو سمجھانا ہے کہ بیٹا ہاتھ نہیں اٹھاتے، آپ کو جو کہنا ہے وہ آپ بتائیے، میں آپ کی بات سن رہی ہوں۔ یہ میسج آپ نے ہر بار دینا ہے جب وہ ہاتھ اٹھائے۔ کچھ ہی عرصے میں اس کو سمجھ میں آنے لگ جائے گی، 1 دن میں 2 دن میں نہیں ہوگا، اٹ ول ٹیک سم ٹائم، اس کو سمجھ میں آنے لگ جائے، لیکن یہ بڑا جینٹلی اور پیار محبت سے ہوگا یہ کام، غصے میں نہیں ہوگا۔ ہاتھ پکڑ کے آپ بولیں نرمی سے، خود تو نرمی اختیار نہیں کر رہے، بچے کو بولیں نرمی سے بات کریں، پیار سے اس کو بتانا ہے کہ بیٹا ہاتھ نہیں اٹھاتے، آپ کو جو بات کرنی ہے وہ آپ بتائیے، میں سن رہی ہوں۔
दूसरा, उसको मुतबादिल बताएं कि बेटा अगर आपको कुछ चाहिए या आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो हमें आप बोल कर बताइए। ये उसको आपने बार बार मैसेज देना है कि आपको कुछ अच्छा या कुछ पसंद नहीं आ रहा, आप बोल के बताइए। ये जब आप हर टाइम जब वो हाथ उठाएगा आप उसको इसी तरह से गाइड करते रहें, आहिस्ता आहिस्ता वो सीखने लग जाएगा। जब भी कभी वो मस्बत रवैया शो करने लगे, नरमी से फौरी तौर पे बताने लगे, तो फौरी उसको अप्रिशिएट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए। जब जब वो ट्रैक पे आने लगे उसकी तारीफ कीजिए, उसके हर अच्छे अमल की तारीफ कीजिए ताकि वो अमल बार बार दोहराए। उम्मीद है जब आप इन बातों पर अमल करेंगे तो आपके बच्चों में बहुत मुस्बत चेंज आएगा। इसी तरह की मजीद वीडियोस हासिल करने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक नई वीडियोस बर वक्त पहुंचती रहें। इस वीडियो को मजीद वालिदैन से लाजमी शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो और हमारा पैगाम भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह अगली किसी वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।